بھی ہم سے جیتا نہیں ہے. ہاں جی ہانی صاحب کیا حال ہیں؟ بڑھیا جی اللہ. اچھا نہیں مانے تم بات میری، مناظر بننے لگے تم بھی. نہیں تو کیا ہوا؟ کیا اعتراض کر رہا ہو اس پہ؟ شعر پہ کیا کہا اس شعر میں؟ یہ دعا ہے یہ دعا ہے یہ دعا. کیا اعتراض ہے تمہارا اس پر؟ چلو ابھی کروں گا بات میں، بھی تو میں دانت بن جائے گا. ارے تو 2 منٹ کے لیے بات کر لو بس. 2 منٹ کی تو بات ہی ہے. ابھی 2 کر منٹ لوں گا میں میں، ملا لوں گا میں. ارے 2 منٹ میں تمہیں گنگا نلا دیتا ہوں. ابھی وہ شعر لکھا کس نے ہے؟ کس نے لکھا پھر وہ شعر؟ لکھا کس نے ہے؟ میں بھی کتاب پڑھوں گا اس کو. تو جب تمہیں کتاب نہیں پڑھی اور تمہیں یہ معلوم نہیں کہ نہیں لکھا میں کس یہ نے؟ بتاؤں گا، حوالہ ہے نا، حوالہ ہے. نہیں حوالہ ہے تو تمہارے پاس جو حوالے ہیں سب یہ بے وقوفی جہالت ہے تمہاری. جتنے بھی تم دیوبندی ہو نا، یہ جہالت ہوتی صرف تمہاری. وہ لکھنے والے ہیں نعیمی، اور وہ اعلی حضرت فاضل بریلوی کی شان میں منقبت لکھ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دعا ہے یہ دعا ہے یہ دعا تیرا اور سب کا خدا ہے. اب امام احمد رضا خان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ کہ تیرا اور سب کا خدا ہے احمد رضا. تیرا اور سب کا خدا ہے احمد رضا. تیری نسل پاک سے پیدا کرے، یعنی اعلی حضرت فاضل بریلوی تیری نسل پاک سے پیدا کرے کوئی ہم رتبہ تیرا احمد رضا. تو کیا اعتراض ہے صاحب اس پر؟ تم لوگ علم حاصل کرو پہلے، اور علم حاصل کرنے کے بعد میں تب بات کیا کرو. اور تم جہنم میں تھے، جہنم میں ہی رہو گے اور جاؤ گے بھی جہنم میں. تم نے بات نہیں مانی میری. پھر میں تمہاری کئی ریکارڈنگ سن چکا ہوں. آج میں نے ریکارڈنگ تمہاری سنی ہے نا. یہ تم جو قاری منور سے بات کر رہے ہو، قاری منور سے بات کر رہا ہو نا کہ اس پہ شعر پہ اعتراض کر رہے ہو. اگر تمہاری ضروریت میں کوئی ایسا مائی کا لال پیدا ہوا کہ شعر پہ اعتراض کر کے دکھا دے تو میری بات کرانا اس سے. ہاں اس شعر میں کوئی بھی اعتراض نہیں ہے کیونکہ لکھنے والا اعلی حضرت نہیں ہے. اعلی حضرت کی شان میں کوئی دوسرا لکھنے والا ہے. حضرت پہ کوئی اعتراض تھوڑے کرا. نہیں تو اس شعر پہ اعتراض ہی کیا ہے تمہارا؟ نہیں اس میں مجھے یہ تو بتا دو کہ یہ اعتراض ہے. تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی بات. حضرت پہ تو اعتراض کرا ہی نہیں. کہاں تھا اس میں حضرت کی غلطی تھوڑا ہی ہے. کہاں رہا؟ ارے کسی کی بھی غلطی نہیں ہے، لکھنے والی بھی کوئی غلطی نہیں ہے. ارے کسی کی شان میں کوئی اگر غزل لکھتا ہے تو اپنی محبوب کی تعریف بیان کرتا. کسی کی شان میں کوئی منقبت لکھتا ہے تو منقبت میں اس کی شان بیان کرتا. تو یہ لکھنے والے جو ہیں اعلی حضرت کی شان بیان کر رہے ہیں، بلکہ اعلی حضرت کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں اعلی حضرت کے لیے دعا کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دعا ہے یہ دعا ہے یہ دعا تیرا اور سب کا خدا احمد رضا، یعنی اے امام احمد رضا تیرا اور جو سب کا خدا ہے وہ تیری نسل پاک سے پیدا کرے. یعنی احمد رضا تیری نسل پاک سے کوئی ایسا پیدا کر دے جو تیرا ہم رتبہ تیرا احمد رضا، یعنی تیرے رتبے والا کوئی تیری نسل پاک سے پیدا کرے اللہ تعالیٰ. وہ تو دعا کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں. تو اعلی حضرت پہ کیا اعتراض ہے اس پہ؟ اور لکھنے والے پہ کیا اعتراض؟ ارے کسی پہ بھی اعتراض نہیں ہے، لکھنے والے پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. اس میں پہلے سمجھو تو اس بات کو، تمہاری سمجھ میں نہیں آئی. نہیں میری بات تو سنو انیس میاں، اس پہ تو کسی لکھنے والے پہ بھی اعتراض نہیں. لکھنے والا اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے کہ یہ دعا ہے یہ دعا ہے یہ دعا تیرا اور سب کا خدا احمد رضا، یعنی امام احمد رضا خان کی طرف مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ اے امام احمد رضا تیرا اور سب کا خدا احمد رضا تیری نسل پاک سے پیدا کرے، یعنی احمد رضا تیری نسل پاک سے پیدا کرے کوئی ہم رتبہ تیرا احمد رضا، یعنی اللہ تعالیٰ تیری نسل پاک سے کوئی ایسا پیدا کر دے جو تیرا ہم رتبہ ہو اے امام احمد رضا. کوئی اس میں اعتراض کی بات ہی نہیں ہے. آج تک تمہارے بڑے بڑوں نے یہ اعتراض نہیں کیا شعر پہ. اعلی حضرت فاضل بریلوی کے کسی کلام پر بھی آج تک تمہارے بڑوں نے اعتراض نہیں کیا. یہ تو آج کے ملے پیدا ہو گئے ہیں، جیسے یہ تمہارے اصغر بابا سیری ہیں جو بھاگتا خون کاٹ کاٹ کے. کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر یہ اعتراض ہوتا تو تمہارے اکابروں پہ جو کفر کا فتویٰ اعلی حضرت فاضل بریلوی نے لگایا تھا تو تمہارے اکابر چپ نہیں بیٹھتے. اعلی حضرت فاضل بریلوی کی ہزاروں کتابیں ہیں، کسی کتاب پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، نہ کوئی پکڑ کتاب ہے. کوئی ایسی پکڑ نہیں ہے جس میں کیا کفر عائد ہوتا ہو. سمجھے نہیں؟ وہ میں نے سنا ہوگا آپ نے آڈیو میں. میں نے سنا ہے یہ صرف تمہاری پرستی ہے. کہا کہ اس میں اعلیٰ حضرت کی غلطی تھوڑی کچھ. ارے کسی کی بھی غلطی نہیں ہے. کس کی غلطی بتاؤ؟ اچھا بتاؤ غلطی کس کی ہے بتاؤ. چلو ثابت کرو لکھنے والی غلطی ہے. اس میں تھوڑا سا جملہ غلط ہے بس. کیا جملہ غلط ہے؟ پڑھو. یہ دعا ہے یہ دعا ہے یہ دعا تیرا اور سب کا خدا احمد رضا. کس کو کہہ رہے ہیں یہ؟ کسے کہہ رہے ہیں یہ؟ احمد رضا فاضل بریلوی سے کہہ رہے ہیں کہ تیرا اور سب کا خدا. امام احمد رضا سے کہہ رہے ہیں یہ لکھنے والے کہ تیرا اور سب کا خدا احمد رضا، یعنی سب کا خدا کون ہے؟ اللہ ہے. یعنی امام احمد رضا کا خدا بھی اللہ ہی ہے. ارے امام احمد رضا خدا اللہ نہیں ہے، پوری کائنات کا مالک اللہ ہے. تو یہ تو کہہ رہے ہیں کہ تیرا اور سب کا خدا احمد رضا، یعنی تیرا بھی اور سب کا جو خدا ہے وہ احمد رضا تیری نسل پاک سے پیدا کرے. حضور اعلی حضرت فاضل بریلوی سے کہہ رہے ہیں کہ تیری نسل پاک سے پیدا کرے کوئی ہم رتبہ تیرا احمد رضا. اس میں کہاں رہی کوئی بات ہے؟ پہلے یار انیس میاں کو تھوڑا علم حاصل کرو. کیوں گیہوں میں گھوم پھر رہے ہو تم خالی ملی؟ تم کو آتا تو کچھ ہے نہیں اور تم اعتراض کرنے کے لیے آ جاتے ہو. میرے آقا اعلی حضرت فاضل بریلوی کے کسی بھی کتاب کے کسی بھی عبارت پر اعتراض کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہے، علم کی سمجھنے کے لیے. اسے تمہارے پاس اتنا علم نہیں ہے. جتنے بھی تم دیوبندی ہو تمہارے پاس علم نہیں ہے. تم کیا سمجھو گے؟ جب تمہارے بزرگوں نے عاشق رسول مانا ہے، مسلمان مانا ہے،
اور تم اعتراض کرتے ہو آج کے ملے. تم اپنے دارالعلوم دیوبند سے کوئی فتوا لگوا دو اس پہ, چلو شیر پہ 1 لاکھ روپے نام کے چلو لگوا دو فتوا کوئی ہے. میں نے اللہ حضرت پہ تو کوئی میں نے کچھ کہا نہیں. کسی پہ بھی اعتراض نہیں بنتا یار, نہ لکھنے والے پہ نہ اعلیٰ پر. تم کسی بھی اعتراض پر چلو فتوا منگوا دو دارالعلوم دیوبند سے, 1 لاکھ روپے نام کے دوں گا. اس میں تمہارے دارالعلوم دیوبند والے اس میں کوئی بھی شک پیدا کر دے دو شیر کے اندر. لیکن آگے خلاصہ ہو رہا, آگے بڑھانا, پھر میں نے آگے خلاصہ ہو رہا. تم پڑھ لو نا پہلے بات کو سمجھا کریں. میں تبھی تو کہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے علم کو پڑھنے کے لیے بہت علم کی ضرورت ہے. دیکھو اس میں کوئی بھی ہو آگے بڑھانا میں آگے ٹھیک ٹھاک ہے, کوئی دقت نہیں ہے. تمہارے جیسوں کے سمجھ میں تو ویسے نہیں آ گیا جب تمہارے عالموں کی سمجھ نہیں آ گیا تھا, میں سمجھ میں آ گیا. آج تمہارے جتنے بھی یہ جو سوشل میڈیا پر تعصب کے چشمے لگا کے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں نہیں, تو انہیں سوچنا چاہیے کہ تمہارے اکابروں نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی کیا تعریف کی ہے. آج بھی تمہارے جو سمجھدار وہ ہے نہیں مولوی, آج بھی تعریف کر رہے ہیں وہ آج بھی لوہا ماننے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے علم کا. لیکن پتہ نہیں دینا تم جنا کسی میں ہو. ارے بھائی تم یہ بات بتلاؤ کہ اکابر پرستی میں ہی رہو گے کہ اللہ کے یہاں جانا ہے؟ اللہ کے جانا ہے. تو پھر سب سے بڑی دولت تمہیں بارہا میں نے سمجھایا ہے کہ دیکھو سب سے بڑی دولت جو ہے ایمان ہے. اکابر پرستی چھوڑ دو, ایمان کو دیکھو. کوئی کسی کے ساتھ نہیں جاگا. اور تم اپنے اکابروں کہہ رہے ہو تو ہمارے اکابروں کو برا کہتے ہو. ہم برا کب کہتے ہیں؟ کیا تمہارے اکابروں نے جو کتابوں میں لکھا وہ صحیح لکھا ہے؟ تم مانتے ہو وہ تمہارا عقیدہ ہے ایسا؟ بولو کیا تمہارے اکابروں نے کتاب میں لکھا کہ امکان کذب تحت قدرت باری تعالیٰ ہے, یعنی اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے. کیا تمہارا عقیدہ ہے ایسا اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا؟ نہیں, جھوٹ کہا نہیں, اللہ نہیں جھوٹ بول سکتا. تو پھر ہم اس میں غلطی کیا کرتے ہیں اگر عوام کو بتلاتے ہیں تو کہ ان کا عقیدہ ایسا ہے؟ تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا دونوں آگے کیوں نہیں لگاتے کتابوں کو؟ ارے بھائی اگر وہ غلط ہے اور تمہارا عقیدہ بھی نہیں بتاتے کہ ہمارا عقیدہ ایسا نہیں ہے تو یہ اعلان کیوں نہیں کرتے کہ ایسے ہمارے عقیدے نہیں, ان کتابوں میں آگ لگا دو. نہیں اس میں غلط کیا لکھا ہوا قائم ہے اسی میں ان کا امکان کی. دیکھو سنو نو, یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پہ قادر ہے, مطلب جو اس کے اس میں جن چیزوں سے پاک ہے وہ پاک ہے. یہی تو جاہل ہو تم, یہ تو تمہارے اندر جھلپن ہے. اب اللہ تعالیٰ جب ہر شے پر قادر ہے, ان اللہ علی کل شیء قدیر, یہ تو استدلال کیا تمہارے فتاوی رشیدیہ میں, تمہارے رشید احمد گنگوئی نے. تو تم مجھے یہ بتلاؤ کہ اللہ تعالیٰ اس شے پر بھی قادر ہے, پھر اللہ تعالیٰ اپنے جیسا اللہ بھی بنا سکتا؟ کیوں بنائے گا؟ کیوں نہیں بنا گا جب ہر شے پر قادر ہے تو تم اپنے منہ پر تھپڑ کیوں نہیں مارتے پھر؟ نہیں کیوں نہیں, مطلب سنو, جیسے اللہ تعالیٰ ہر چیز اللہ کی تابع ہے. ارے تم نے ابھی یہ کہا نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے, غلط چیز کیوں جوڑے گے اللہ کے لیے؟ تو یہ غلط نہیں ہے کہ جھوٹ غلط نہیں ہے, جھوٹ ایک مطلب گناہ ہے. نہیں اللہ کی طرف, اللہ تعالیٰ جھوٹ سے پاک ہے تو تم نے کیوں جوڑا جھوٹ کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوخ کیوں کیا؟ جھوٹ کہاں ہے؟ کیا ہے نہیں اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے پر قادر کذب کسے کہتے ہیں؟ جھوٹ کیوں بول لگا اس میں تو یہ انہوں نے خلاصہ کیا ہے کہ کذب کسے کہتے ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہے کسی کے لیے جہنم, اگر ماننے والا کسی کے لیے جہنم اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ بھائی جہنم ہی ہے, اگر وہ چاہے تو کسی کو جنت میں ڈال سکتا ہے, تو اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے. وہ اس کا عادل ہے, لیکن یہاں لکھا ہے امکان کذب تحت قدرت باری تعالیٰ ہے. اور وہاں قرآن کی آیت پیش کر رہے ہیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے. بے شک جھوٹ بھی ایک شے ہے تو اللہ تعالیٰ جھوٹ پر بھی قادر ہے. معاذ اللہ سبحانہ وتعالی, یہ عقیدے ہیں تمہارے؟ نہیں. تو کیا اللہ تعالیٰ جب جھوٹ بولنے پر قادر ہے تو جھوٹ ایک عیب ہے, تو کیا اللہ تعالیٰ ایپ پر بھی قادر ہے؟ عیب جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے محال ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے جھوٹ محال ہے, ویسے اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ بنانا محال ہے, ویسے اللہ تعالیٰ کے لیے زنا محال ہے, ویسے اللہ تعالیٰ کے لیے شراب محال ہے. اللہ تعالیٰ اس شے پر قادر ہے جو اس کے شان کے لائق ہے. تو اب ہم کیا برا غلط کہتے ہیں اس میں؟ تم کہتے ہو صاحب ہمارے اکابروں کو برا کہتے ہیں, تو اس سے توبہ کیوں نہیں کر پاتے؟ ان سے انہوں نے توبہ کیوں نہیں کری؟ کیوں کافر مر گئے؟ یہ بتاؤ. ارے بھائی اگر ہم عوام کو بتاتے ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ عوام ان باتوں سے بچے, تو ہم غلط کرتے ہیں. چلو کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. تم سے میں نے لاکھ سمجھایا تھا کہ تم ان چکروں مت پڑھو, اپنا نماز پڑھو اور اپنا عقیدہ درست کرو. اب تم مجھے یہ بات بتلاؤ کہ تم دماغ سے سوچو کہ جب اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے پر قادر ہے, وہ اللہ تعالیٰ کہاں سے جھوٹ بول رہا ہے؟ یہ تو کسی کا بھی عقیدہ نہیں ہے. تو جھوٹ ایک عیب ہے نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ تو پاک ہے, اللہ سے پاک جات تو کوئی چیز ہے, کوئی چیز نہیں ہے. تو جھوٹ ایک عیب ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بتاؤ. جب جھوٹ بولنے پر اللہ تعالیٰ, آپ کے پاس عبارت ہے, آپ کے پاس عبارت ہے. ہاں میرے پاس ایک کتاب میں تھوڑی, تمہاری وہ تمہاری 5 کتابوں میں ہے. وہ دیکھو بھیجیے میرے پاس, تمہاری 5 کتابوں میں ہے. وہ 5 آدمیوں نے تمہاری یہ عقیدے پیش کیے ہیں. دیکھو سب سے پہلے پیش کیا تمہارے یہ اسماعیل دہلوی نے یک روزہ میں, پھر پیش کیا تمہارے یہ فتاوی رشیدیہ میں, پھر تمہارے محمود الحسن جنہیں تم شیخ الہند کہتے ہیں انہوں نے بھی الجوہد المقل میں, پھر تمہارے تذکرۃ خلیل میں, پھر تمہارے البراہین قاطیہ میں, یہ بھی رشید احمد گنگوئی اور خلیل احمد بیڈوی نے پیش کیا. 5 کتابوں میں قریبی تمہارے. اور یہ کہتے ہیں کہ تمام فقہاء کرام کا اس پر
اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے پر قادر ہے، معذاللہ سنو معذاللہ سے. یار جھوٹ تو تم بولتے ہو، عوام کو گمراہ تم کر رہے ہو. ہم اگر بتاتے تو یار وہی قصہ ہے کہ ہم آہا بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، اور تم قتل بھی کرتے ہو تو چرچا نہیں ہوتا. یار کیسے تم اللہ کے بندے اور نبی کے وفادار ہو؟ ایک بار بھیجو تو کتاب میرے پاس حوالہ بھیج دیجیے گا. توبہ کرو گے اگر میں نے دکھا دیا تو؟ ہاں بھیجو تو توبہ کرو گے. جیسے میں نے یہ پڑھا نا شعر، ہاں یہ مجھے سمجھ میں آ گیا تھا اس طرح. وہ اب تم مجھے یہ بات بتلاؤ کہ میں تمہارے پاس 4 یا 5 کتابوں کے حوالے بھیجتا ہوں. ہاں بھیج دیو. اب تو نہیں بھیجوں گا، میں رات کو بھیجوں گا تمہارے پاس. رات کو بھیج دیو. تو تم یہ بتاؤ کہ سچے دل سے توبہ کرو گے، گندے مسلک کو چھوڑو گے، اسے سچے مسلمان بنو گے؟ ہاں بھیج دو انشاءاللہ. مسلمان بنو گے، میرے ہاتھ پہ توبہ کرو گے پھر کہ ہاں میں سے توبہ کرتا ہوں؟ مسلمان تو نہیں، میں ابھی مسلمان نہیں ہوں. تمہاری مسلمانی میں شک ہے، کیونکہ جو اکابر پرستی کرتا ہے، جو یہ نہیں دیکھتا کہ اللہ کیا چیز ہے اور اس کے نبی کیا چیز ہے. اللہ سے پاک کوئی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے پاک و صاف تو کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی نہیں کی ہے. ہر چیز مخلوق ہے. مخلوق میں آپ عیب تلاش کر سکتے ہو، لیکن اللہ کی شان میں عیب تلاش نہیں ہو سکتا. اور تم تلاش کر رہے ہو. تم نے نبیوں کی شان میں، تمہارے اکابر نبیوں کی شان میں عیب تلاش کی ہے. نبیوں کو عیب تلاش کر رہے ہیں آج تک وہ؟ نہیں کچھ نہیں کرا. کیوں نہیں کرتے؟ نبی کو یہ کہتے ہیں کہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے. یہ تو اللہ حضرت میں لکھا کہ کہاں لکھا؟ کتا نیچے بیٹھا تھا کھاٹ کر، ہمارے نبی کو معلوم نہیں تھا. کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ تھوڑی ہے کہ جیسے اللہ کا علم ہے ویسے ہی نبی کا علم ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ایک غیب کا علم عطا کیا ہے، جیسے وقت ضرورت پڑا ویسے عطا کرتا رہا. یہ بھی تو گستاخی ہے. کون سی گستاخی؟ نہیں، یہ تو بات حقیقت ہے، یہ تو حدیث سے ثابت ہے. جب آپ عالم الغیب مانتے ہو. میں کون مانتا عالم الغیب؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. چلو علم غیب تو مانتے ہو. ہاں. تو پھر ایسی گستاخی کیوں بولے کہ بھائی تمہارے اندر یہی تو کمی ہے، جبھی تو تم بہکانا ہوا ہے. دیکھو سر جو بات ہے وہ بات ہے، اس میں آپ میری بات سنو. اگر ہمارے سنو میں تمہیں سمجھاؤں گا. عالم الغیب والشہادہ اللہ تعالیٰ ہے، سمجھے نہیں؟ اس کے لیے کوئی چیز غیب نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. وہ تو ہر وقت شہادت مشاہدہ ہے اس کے لیے، ہے نا؟ اب ہم جو نبی کو مانتے ہیں وہ علم غیب مانتے ہیں اللہ کی عطا سے، یعنی اللہ نے جتنا عطا کر دیا. اور یہ علم غیب تمہارے اکابر بھی مانتے ہیں. اگر تم نہیں مانتے تو تم فتویٰ لگاؤ پھر. نہیں ہم تو مانتے ہیں. تو پھر مانتے ہو تو پھر اعتراض کیا رہے گی؟ نہیں، جیسے بتایا نا کہ کھاٹ کے نیچے کا معلوم نہیں تھا، کھاٹ کے نیچے کتا پڑا ہے. واقعہ بیان کیا کہ ایسی بات تھی، کتے کے بارے میں بتایا، وہ کتا ایسی چیز ہے. چلیے ٹھیک ہے، پھر میں تم سے رات کو حوالے دوں گا تمہیں، اور تمہیں توبہ کرنی پڑے گی. چلو ٹھیک ہے جی. کیا حال ہے؟ بڑھیا. بات ہی بڑے فون کر رہا ہے. میں تم سے کہا تھا رات کو بات کریں گے، میں دکان پر ہوں اب تو. میں وہ صبح میری بات ہوئی تھی، وہ کہہ رہے تھے نا آپ امکان کسی پہ بات کرنے کے لیے کہہ رہے تھے. آپ کون؟ آپ بھی کہہ رہے تھے نا. ہاں تو کون بات کرے گا مجھ سے؟ وہی علی اصغر صاحب. اس کے بس کی بات نہیں، وہ کوئی مرتبہ کا بھاگا ہوا کسی موضوع پوری بات نہیں کرتا. میں رہوں گا لائن پہ ساتھ میں. تم لائن پہ تو پہلے بھی رہ چکے ہو. تم نے لائن پہ کتنی بار رہے ہو؟ جو 2 منٹ کے بیچ میں نہیں، تم نے پہلے بھی اللہ کی قسم کھائی تھی کہ میں جس کی شکست ہوگی اس کا اعلان کروں گا. تم نہیں سنو بیچ میں سنو. نہیں بیچ میں کوئی نہ بولنا. نہیں اس کے بس کی بات ہی نہیں ہے. مجھ سے بات کر ابھی 1 گھنٹہ 34 منٹ پہ وہ دھلائی کری ہے اس نے. اشرف علی تھانوی کی کتاب کا، سب کی کتابوں کو، قصے کہانیوں کتاب بتا گیا، اور سب کی دوبر پلاد مار دی اس نے اپنا کابروں. کب؟ ابھی کوئی 1 ہفتہ 10 دن ہوئے ہیں. ریکارڈنگ پڑی ہے اونلی عظیم نیٹ ورک پر، سن لینا، سمجھے نا؟ چلو کوئی جنوات کیا دقت ہے؟ میں اس سے بات نہیں کروں گا. جو اس سے بات کرنی تو مجھ سے خود فون کرے وہ. تم یہ بات بتاؤ، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر ایسا تم نے مجھے دکھلا دیا تو میں توبہ کروں گا. تو تم مجھ سے بات کرو نا، میں تمہیں دکھلاؤں گا، تم اسے سمجھنا. ہاں تو وہ تو میرے پاس بھیج دو تو میں پڑھ لوں گا. ہاں تو وہ اسے پڑھنا اسے، اور یہ ریکارڈنگ میں تمہاری پر ڈالوں گا. نہیں وہ کہہ رہے تھے کہ جو کتاب ہماری کتابوں میں ہے وہ ان کی کتابوں میں ثابت کروں گا. جھوٹا ہے وہ، مکار شیطان ہے وہ. کچھ بھی نہیں دکھا پائے گا. تمہارے اکابر آج تک نہ دکھا پائے. وہ کیا دکھا گا؟ یہ تو جھوٹ کے علاوہ اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. اور فون کاٹ کے بھاگ جاتا. چلو اگر کاٹ کے بھاگے گا تو فون کاٹ. ارے تمہارے ساتھ میں سامنے کہیں مطلب ہوگا یار. اس وقت ظالم جلال آبادی پہ کیا مطلب کیسے وہ کر رہا تھا اس نے؟ اس کو کافر کہنے کے بعد میں فون کاٹ کے بھاگ گیا. تم بھی بھاگ گئے پھر فون کاٹ کے. تم پھر کہتے ہو یہ بات بتاؤ، تم لائن پہ تھے نہیں تھے؟ ظالم جلال آبادی کی بات ہو رہی تھی. ارے اس گولی کیوں مارا؟ اس نے کہا تھا کہ یہ کافر ہے. اب میں نے اس سے کہا کہ جو اسے مسلمان کا ہے توحیدی کا، اس کو حکم لگا تو فون کاٹ کے بھاگ گیا. اور تم بھی بھاگ گئے تھے. ہمارے اکابر پہ بات ہوگی، ہمارے اکابر پہ بات ہوگی. تمہارے اکابروں پہ تو آج تک بات کرتے چلے ہیں ہم. جتنی ریکارڈنگ ڈال رہے ہیں تمہارے اکابر پہ ڈال رہے ہیں. اسی پہ بات ہوگی. کوئی تمہارے یہاں دیوبندیوں میں ایسا مائی کا لال پیدا نہیں ہوا ہے کہ اپنے
جو یہ 4 کتابیں تمہاری ہیں ان کا آج تک مدلل یا مفصل جواب دے. جب تمہارے اکابر نے اپنا کفر کا سکے 2 منٹ کا ٹائم ہوگا. تم یہ بات بتلاؤ, جب ظالم جلال آبادی پر بات ہو رہی تھی تم لائن پر تھے اور تم نے یہ قسم کھائی تھی کہ میں فیصلہ دوں گا, حق فیصلہ دوں گا. جب میں نے اس سے کہا سنو, جب میں نے اس سے کہا, اس نے کہا کہ یہ کافر تھا, ٹھیک ہے, یاد ہے تمہیں, اس نے کہا تھا یہ کافر ہے. تو پھر جب میں نے یہ کہا کہ اس کافر کو جو مومن مانے اور توحیدی مانے اس پر حکم لگا چلائے گا, تو خون کاٹ کے تم دونوں بھاگ گئے. تو تمہارا کیا یقین ہے مجھے؟ کیسے یقین کر لوں میں تمہارے, بتاؤ. ارے بات اس پہ ہوگی نا, اسے چھوڑو, وہ بھی تو بات تھی, وہ بھی تو عقیدے کی بات تھی. وہ عقیدے کی بات کہاں ہے؟ کوئی نہ عقیدے کی بات, وہ عقیدے کی بات. تمہارے رنڈیوں کو مرود رکھ رہے ہیں, رنڈیوں کے یہاں جا رہے ہیں, عقیدے کی بات نہیں ہے, اور تم الزام ہم پہ لگاتے ہو. نہیں سنو, وہ رنڈی باز تھا. چلو یہ بات تو بتاؤ, تمہارے اکابر جو ہیں رنڈی بازی بھی کر رہے ہیں اور رنڈیوں کے مرید بھی رکھ رہے ہیں رنڈیوں کو, اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کرنے والا کون اور کرانے والا کون, یعنی معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ زنا اللہ کرنے والا بھی ہے, معاذ اللہ کرانے والا بھی ہے. اور پھر اس کا کفر کا فتویٰ بھی لگا دیا اس نے تمہارے اس میں اصغر مناظر نہیں سے مناظر کہتے ہو تو خون کاٹ کے تم آگے تم اللہ تھوڑے کرا کسی سے. وہ تو لکھا ہوا تمہاری کتاب میں, تو لکھا ہوا, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بھی تم شرماتی کیوں ہو, کرنے والا کون ہو کرانے والا کون, وہ تو وہی ہے. ابھی تھوڑے پتا کہ اللہ تعالیٰ والا اللہ کے بارے میں کسے کہہ رہے ہیں, پھر وہ کیا آپ کسے کہہ رہے ہو, وضاحت کیوں نہ کری تمہارے اصغر نے اس کی, یہ کیوں کہہ دیا کافی رہے گی. اس میں اللہ کا نام تھوڑے لوگ, ارے وہ کسے کہہ رہے ہیں, مطلب کون کرواتا سارے کام, یہ اللہ کا نظام کون چلا رہا ہے؟ نہیں یہ سارے کام نہیں تھوڑی, کون چلا رہا ہے, کون چلا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے انسان کو. نظام کون چلا رہا ہے؟ نظام تو اللہ چلا رہا ہے. تو پھر یہ کسے کہہ رہے ہیں, وہ کرنے والا کون, کرانے والا کون, کرنے والا کون؟ اللہ تعالیٰ نے سب کو عقل دی ہے. اور پھر وہی بات, ارے مجھے یہ بتاؤ کہ اس میں جو سنو, اس میں جو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھی تم شرماتی کیوں ہو, کرنے والا کون اور کرانے والا کون, تم بتاؤ کسے کہہ رہے ہیں؟ کیا ہوتا ہے وہ کہہ رہے ہیں جو اس کے ساتھ کرے گا, یا وہ خود کرا دی, اسے بھی تو کہہ سکتے ہیں. رہنے دو, جاؤ توبہ کر لو اور میری بات مان جاؤ. ہم اللہ چھوڑ دو, تمہارے میرے خیال سے دل پر مہر لگ چکی ہے اور جہنم میں تمہاری پتھر بن چکا ہے. ڈالوں گا ملا کے دونوں. تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں توبہ کروں گا, لیکن تم توبہ نہیں کر پاؤ گے, تمہارے دل پر مہر لگ چکی ہے. جیسے تم نے کہا کہ بھائی کرنے والا کون, کرانے والا کون, تو اس میں تو وہ ہے نا, اس میں اللہ تعالیٰ کے اوپر تو بات جائے. اصغر نے فتویٰ کیوں لگایا تھا پھر, اس پہ ہی کافر ہے. کس پہ؟ اس پہ ہی تو وہ کافر ہے, تو کافر ہے بس. وہ تو کیوں بھگا کیوں؟ اب جو ایسے کہنے والے کو کافر کو مومن کہے تو اس پر حکم کیا لگے گا, بتاؤ اب تم بتاؤ, اس پر کیا حکم لگے گا؟ اس کی غلط ہے بات, اس کی مطلب اس کی غلط, وہ کافر ہے, وہ تو کافر ہو گیا. اور جو مسلمان کہہ رہا ہے, جبکہ مسلمان کو مسلمان ماننا, کافر کو کافر ماننا. سنو, کافر کو کافر ماننا, مسلمان کو مسلمان ماننا, یہ ضروریات دین سے ہے. جو کافر کو کافر نہ مانے, مسلمان کو مسلمان نہ مانے, وہ خود اسلام سے سب سے بڑی غلطی یہ لگتی ہے بریلویوں کے اندر. سنو میری بات سنو, ابھی تم نے یہ کہا کہ وہ تو کافر ہے, ٹھیک ہے وہ کافر ہے. اب جو اس کافر کو مومن کہے اور پکا توحیدی کہے, اس کو حکم لگاؤ, کیا لگے گا؟ اس سے پہلے کیا, تو اس سے پہلے کی بات کہی انہوں نے. ارے بتاؤ تو کیوں, کیا لگے گا اس پر حکم؟ نہیں سنو, ان کو ہو سکے جب وہ پہلے صحیح ہو, بعد میں ہو سکے نہیں, بعد میں اس کے تم نہیں سدھرو گا, مجھے امید لگ رہی ہے. میں نے تمہاری بہت فون آتے تھے, میں تمہاری بات ان لوگوں کی بات کو ٹال دیتا تھا. میں نے کہا یار انہیں ایسی بات نہیں کریں گے, انہوں نے مجھ سے منع کر دیا ہے. تمہاری ریکارڈنگ ہے, کئی سن چکا ہوں میں, جو عبداللہ تاج کے ساتھ میں تم مطلب بات کر. عبداللہ ابھی عبداللہ فون آیا تھا, عبداللہ نے اتنی گالی دی مجھے, اتنی گالی دیتا ہے, وہ گالی سنتا بھی ہے. اگر ہم کسی کو گالی بکیں گے تو اس کی زبان بند نہیں ہے, ہمیں بھی کوئی گالی بکے گا. گالی اتنی دی اس نے مجھے, اپنی ماں کو. اب تو مجھے بتلاؤ کہ جو یہ کہے کہ کرنے والا مطلب کافر کو مومن کہے اور توحیدی کہے, اس پر حکم لگاؤ, کے لگے گا؟ نہیں, وہ تو ان کی تحقیق نہیں لگاؤ گے تو تم جہنم میں جاؤ گے, اور تم جہنم میں ہو, تمہارے دل پہ مہر لگ چکی ہے, تمہیں ایمان نصیب نہیں ہوگا, تمہیں ایمان نصیب نہیں ہوگا, سمجھ گیا جاؤ. ایمان تو کلمے سے ہے. ہاں جی, تم مجھے ایک بات بتاؤ جی, کیونکہ تم قرآن کی وسعت کے مصداق تو ہو چکے ہو کہ سم بکم عمی فهم لا يرجعون. تم نہ حق دیکھو گے, نہ حق سنو گے, نہ حق بولو گے. تم مجھے ایک بات بتاؤ, سنو میری بات, نہ سنو گے. تم مجھے ایک بات بتاؤ, ٹھنڈے دماغ سے سن لینا پہلے پوری بات میری, اس کے بعد میں بولنا. یہ جو تمہارے رشید احمد گنگوئی پہ کفر کا فتویٰ لگا, میں کہہ رہا ہوں جو رشید احمد گنگوئی پہ کفر کا فتویٰ لگا ہے, اسی عبارت پہ لگا ہے جو اس نے لکھا تھا امکان کذب تحت قدرت باری تعالیٰ ہے. تو علماء حرمین شریفین نے بھی کہا تھا کہ ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے. اب تم مجھے یہ بتلا دو کہ اگر وہ جو تمہیں پٹی پلا رہا ہے, تمہارا جو مناظر کہتے ہو تم, اگر ہماری کسی کتاب میں ایسا لکھا ہوا تھا تو تمہارے دارالعلوم دیوبند والے جتنے اتنے بڑے عالم تمہارے گزر گئے, تو یہ سب بے وقوف تھے, انہوں نے فتویٰ کیوں لگایا اس پر؟
یہ سوچا کبھی تم دماغ سے؟ وہ تو سنو کتاب کی تحقیق کے اوپر بات ہے نا وہ. اچھا انہوں نے کسی نے تحقیق نہیں کی؟ بڑا عالم ہوتا ہے یہ تمہارا ہوتی ہے. ہماری کسی کتاب میں کوئی ایسی بات لکھی ہوئی نہیں ہے, سمجھے نہیں؟ تم تو اتنے وہ تو جب سنو میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں. نہیں تم کچھ نہیں کہو گے, تمہاری تو وہ بات سمجھ گیا ہوں. تم تو کئی مرتبہ یہ کہہ چکے ہوں مجھ سے کہ میں اسی لیے بات کرانا چاہ رہا ہوں, میں اسے سمجھنا چاہ رہا ہوں. تم نہیں سمجھو گے, تم سمجھ ہی نہیں پاؤ گے, سمجھو گے نہیں. میں تمہیں اس لیے بتانے کے لیے فون کیا ہے کہ اگر اللہ تمہیں عقل سلیم دے نا, سنو میری بات سنو, اگر اللہ تمہیں عقل سلیم دینا تو تم اتنا سمجھ لو صرف کہ جن عبارتوں پر تم پہ تمہارے اکابروں پر کفر کا فتویٰ لگا ہوا ہے, تمہارے پاکستان کے الیاس گھمن وغیرہ ساجد خائن نسبندی جو ہے, ایوب پادری, یہ اتنے بڑے عالم بیٹھے ہیں, کیا ان کی نظر سے کتابیں نہیں گزری اور الزام لگاتے رہتے ہیں, وہ کتابیں ڈھونڈتے رہتے ہیں, وہ طرح طرح کی ان پر الزام لگاتے ہیں, وہ جو پولیس الزام ثابت نہ کر پاتے ہو. تو کیا یہ بات نہ ملی انہوں نے کہ جو ہماری کتابوں میں جس پہ ہمارے اکابر پہ کفر کا فتویٰ جس بات پہ لگا ہوا ہے وہ تو ان کی کتابوں میں انہوں نے کیوں نہیں دکھائی آج تک؟ یہ جھوٹا کذاب ہے جس کی باتوں میں تم آتے ہو نا, پورا کذاب ہے یہ. اس کے تو اصل میں میرے خیال میں خطا ہے, یہ پتہ نہیں 70 کا ہے نا کتنوں کا ہے, یہ جتنا بڑا جھوٹ بولتا ہے یہ. تمہیں جو پڑھا رہا ہے نا, یہ ہماری کسی کتاب میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. سے بات کر رہے ہیں انہوں